اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اصلاً تو ان کے آنے کا مقصد قوم لوط کو عذاب دینا تھا، لیکن ضمناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت بھی اسی قصے میں ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کر، تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بولے سلام، یعنی انہوں نے بھی سلام کیا، وعلیکم السلام کہا۔ پس نہیں ٹھہرے کہ لے آئے ایک تلا ہوا بچڑا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آنے والے فرشتے حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، جو انسانی شکلوں میں آئے تھے، وہ فرشتوں کی شکل میں نہیں تھے۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر ملاقات پر جو ایک ادب ہے السلام علیکم وہ کہا، اور جواب میں حضرت ابراہیم نے ان کو کہا وعلیکم السلام۔ اس سے ادب یہ معلوم ہوا کہ جب بھی دو آدمیوں کی ملاقات ہو تو پہلے وہ السلام علیکم کہیں، اس کے بعد وہ بات چیت کریں۔ ہر قوم اور ہر ملت کے اندر ملاقات کے وقت کے کچھ آداب ہیں اور ان کو بجا لایا جاتا ہے، لیکن اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اس میں ملاقات کا جو ادب ہے وہ نہ صرف یہ کہ ذکر اللہ پر مشتمل ہے، بلکہ وہ ایک بہترین دعا پر بھی مشتمل ہے، اور ملاقات کے اس ادب کو بجا لانے والا اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، گویا اس کو اللہ کے ذکر کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرے مسلمان کے حق میں وہ ایک دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر صرف اسی سنت کو اہتمام کے ساتھ زندہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سلامتی کی صورتیں نظر آنے لگیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب دو لوگوں کی ملاقات ہو آپس میں تو وہ کہے السلام علیکم۔ لفظ السلام اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے، لہذا اس میں ذکر اللہ بھی پایا جا رہا ہے کہ کوئی اللہ کا ایک نام وہ لے رہا ہے، اور علیکم میں وہ سامنے والے شخص کو مخاطب بنا کر سلامتی کی دعا دے رہا ہے، جواب میں وہ کہتا ہے وعلیکم السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف کبھی بازار اس نیت سے جاتے تھے کہ میں جا کر لوگوں کو کہوں گا السلام علیکم، اور جواب میں وہ کہیں گے وعلیکم السلام، تو ان میں ہو سکتا ہے کوئی شخص مستجاب الدعوات ہو تو اس کی سلامتی کی دعا مجھے لگ جائے۔ اتنا ان میں اہتمام تھا سلامتی کی دعائیں حاصل کرنے، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام میں پہل کرنے میں مقابلہ ہوتا تھا۔ صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت لے جائیں سلام کرنے میں پہل کرنے، لیکن ان کو یہ موقع عام طور پر نہیں مل پاتا تھا، اس لیے کہ خود پیغمبر سلام میں پہل کر لیا کرتے ہیں۔ آج ہم شاید یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں پہلے خود سلام کرے، ہم بعد میں جواب دیں گے، اور اس پر بھی ہم نے عزت و ذلت کا مدار رکھا ہوا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، کمتر ہے، تو وہ سلام میں پہل کرے، میں تو بڑا ہوں، میں کیوں سلام میں پہل کروں۔ حدیث شریف کی روح سے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کا آغاز کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر اور بڑائی کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ویسے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص بیٹھا ہوا ہو اور دوسرا شخص سامنے سے آئے تو آنے والے کو چاہیے سلام میں وہ پہل کرے، لیکن بیٹھنے والا اگر پہلے کر لے تو ثواب اس کو ملے۔ ایک شخص سواری پر ہے، ایک پیدل ہے، تو جو سواری پر سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرے، لیکن اگر پیدل چلنے والا پہل کر لیتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ السلام علیکم، اس پہ جملہ بھی صاف بولنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ السلام نہیں ہے، السلام اللہ کا صفتی نام ہے، یعنی سلامتی دینے والا، سلامتی بھیجنے والا۔ اور جواب میں جب کہیں تو وعلیکم السلام، عین کے اوپر زبر پڑنا چاہیے، وعلیکم السلام نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ السلام میں السلام کے بغیر السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم، یہ اسلام کا طریقہ غلط ہے۔ السلام علیکم، جب مصافحہ کرے تو اصل جو ہے وہ سنت سلام ہے، مصافحہ تو اس کے تابع ہو کر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں سلام نہیں کرتے، تو مصافحہ بھی جب کریں تو السلام علیکم بھی کہیں ساتھ۔ کچھ لوگ دور سے سلام کرتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے، تو ہاتھ کے اشارے سے جب سلام ہو تو اس میں بھی السلام علیکم لفظ منہ سے کہنا چاہیے، چاہے اس کو آواز نہیں جا رہی، اور اس کو جواب میں وعلیکم السلام بھی کہنا چاہیے چاہے اس کو آواز نہیں آ رہی۔ اگر بغیر السلام کے اشارے سے وہ سلام کر رہا ہے تو یہودیوں کا سلام، یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اشارے سے دور سے سلام کرتے تھے، منہ سے نہیں بولتے تھے۔
تو مسلمان کو چاہیے کہ اگر دور سے بھی کسی کو سلام کر رہے ہیں تو السلام علیکم کہہ دیں، جواب میں وہ کہیں وعلیکم السلام۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس دنیا میں مہمانی کی رسم کا ایک ایجاد فرمایا۔ اس سے پہلے مہمانوں کا اکرام کا کوئی خاص سلسلہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھا سکتے جب تک کوئی نہ کوئی مہمان شریک نہ ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دسترخوان پر اکیلے تھے تو باہر نکلے کسی کو تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی مجھے مل جائے تو میں اس کو لے کر آؤں اور کھانے میں شریک کروں، میں بھی کھانا کھاؤں۔ ان سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تو باہر پہنچے، ایک شخص ان کو مل گیا، اس کو لے کر آئے، بٹھایا اور کہا کہ کہو بسم اللہ اور کھانا شروع کرو۔ تو اس نے کہا کہ بسم اللہ کیا ہے اور اللہ کون ہے میں تو جانتا ہی نہیں۔ وہ تو ایک اللہ کا منکر شخص تھا، مسلمان تو نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کو اللہ کا معلوم نہیں ہے، کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، باہر جاؤ۔ اس کو باہر نکالا۔ جیسے اس کو باہر نکالا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دی، آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارا منکر ہے، اس کے منکر ہونے کے باوجود ہم اس کو آج تک ہر روز روزی دے رہے ہیں، اور آپ کے دسترخوان پر اس نے خالی میرا انکار کیا، آپ نے اس کو وہاں سے اٹھا دیا، جائیے اس کو لے کر آئیے۔ آپ اٹھے اور جا کر اس کو ڈھونڈنے لگے، اس کو جا کے تلاش کر کے لے کر آئے۔ جب اس کو ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے تم نے اٹھایا تھا، اب لے کے جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، بلا رہے ہیں۔ انہوں نے پورا واقعہ بتلایا۔ اس نے کہا اچھا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ میرے انکار و کفر کے باوجود وہ مجھے روزی دے رہا ہے اور پھر میرے لیے پیغمبر کو پیغام بھیج رہا ہے، تو پہلے میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے اسلام قبول کیا، پھر کہا اب چلیے، اور پھر ان سے دسترخوان پر شریک ہو اور کھانا کھایا۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم نے ان کو کھانا پیش کیا، ابھی آگے اس کا ذکر آیا ہے، اور وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو جبرائیل امین نے ان سے کہا کہ اس کھانے کے لیے کوئی شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ، یہ شرط ہے۔ تو جبرائیل امین نے اپنے ساتھیوں کو میکائیل اور اسرافیل سے کہا کہ واقعی یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ یہ خلیل اللہ ہو، کہ یہ کھانے کے اندر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور کھانے کا ادب بھی یہ ہے کہ جب ہم کھائیں تو ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پئیں تو پہلے یہ پڑھیں، اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو کہیں الحمدللہ، اور اگر کھانے سے پہلے بھول گئے، درمیان میں یاد آیا تو فوراً کہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور آخر میں کھانے کی دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ زبانی یاد کرنا چاہیے اس کو، ورنہ کم سے کم اردو ہی میں کریں، یہ زبان سے یہ دعا کے الفاظ ادا کریں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی مضمون وارد ہوا ہے کہ جب کوئی شخص رات کو گھر میں داخل ہوتے وقت گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے، تو شیطان اپنی جماعت کے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں آج رات گزارنے کی اجازت ہے، نہ اس کے ساتھ کھانے میں شرکت کی اجازت، تمہیں یہاں آج اس کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیاطین اس گھر میں داخل ہو کر رات وہاں گزارتے ہیں۔ لیکن جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے، چاہے وہ اس کے اوپر کھلا صحن ہو۔ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ شیاطین دیوار پھاند کر نہیں آتے، وہ دروازے ہی سے آتے ہیں۔ اگر بند کرتے وقت ہم تھوڑا اہتمام کر لیں کہ بسم اللہ پڑھ لیں، دیگچی کا ڈھکنا ڈھکتے وقت خواتین اہتمام کر لیں، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھک دیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، تو اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ ہم خود شیاطین کے تصرفات اور ان کی جو شرارتیں ہیں، تکلیفیں، ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے۔ آج کتنے ہی لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پیچھے شیاطین لگے ہوئے ہیں، جنات لگے ہوئے ہیں، کوئی تعویذ دیتے ہیں، کوئی دعا بتا دیں۔ حالانکہ احادیث کے یہ مجرب نسخے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ جیسے صبح شام تین دفعہ تین قل کا پڑھنا انسان کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے، حدیث شریف کا یہ مفہوم۔ ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لیں۔ جب بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو یہی تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھ پر پھونک کر اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو ہمیں
شیاطین سے، سحر سے، جادو سے، نظر بد سے، ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ بچوں کو بھی سکھلائیں۔ پھر میزبانی کا ایک ادب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں آئے تو فوراً جو ما حضر ہے، جو موجود ہے، وہ پیش کر۔ اگر پانی ہے تو پانی پیش کر، یہ بھی ایک میزبانی کا ادب ہے۔ قرآن کریم اللہ فرمانے فما لبثا، وہ نہیں ٹھہرے کہ جلدی سے تلا ہوا ایک بچڑا لے آئے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں انسان جاتا ہے تو وہ اس کے اہتمام میں سامنے لا کر پہلے کچھ پیش نہیں کرتے، گھر کے اندر کوئی چیز تیار ہو رہی ہوتی ہے اور بعد میں لے کر آتے ہیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی چیز تیار نہیں ہے تو فوراً خالی پانی سامنے رکھ دیں، وہ پیے یا نہ پیے، لیکن سامنے اس کے رکھ دیں۔ گھر کے بچوں کو، خواتین کو بھی آداب سکھلائیں کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو فوراً پانی بھیجیں یا جو چیز موجود ہے وہ بھیجیں۔ پھر اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کے جو انتظام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچڑے اور گائے وغیرہ یہ رہتے تھے، ان کے لیے اس کو ذبح کر کے پیش کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا، تو فوراً گئے، ایک بچڑا ذبح کیا اور تلا ہوا سب کچھ لے کر آ گئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کو کہ اس کھانے تک نہیں پہنچ رہے، فرشتوں کو اللہ نے انسانی شکل میں تو بھیجا تھا لیکن ان میں ملکوتی خواص موجود تھے، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی، لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھایا۔ نہ کہ رہو، تو حضرت ابراہیم کو یہ بات اجنبی لگی، ان کو توحش ہوا، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی یہی دستور تھا، آج بھی یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے کوئی دشمنی ہوتی ہے تو وہ اس کے کھانے پینے سے احتیاط کرتا ہے۔ دشمن اپنے دشمن کے گھر پہ کھانا نہیں کھاتا، آج بھی جو لوگ ایسا ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو یہ شبہ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے میرا کوئی دشمن ہو، اور پھر ان کو ان سے خوف ہوا۔ جب انہوں نے یہ خوف محسوس کیا تو قرآن کریم کی دوسری آیت میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ انا منکم وجلون، ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ہم سے مت آپ خوف کیجیے، ہم آپ کو ایک سمجھدار علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ اور اس آیت میں یہاں یہ ہے کہ انہوں نے کہا لا تخف، مت ڈریے، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اصل ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی، ان کو ہنسی جو ہے اس بشارت پر آئی کہ اس بڑھاپے میں خوشی سے ان کو جو بشارت کی یعنی بشارت مل رہی تھی اس پر خوشی کے اظہار میں وہ ہنسی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری سنائی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، کہ ایسا بیٹا دیں گے کہ وہ بیٹا بھی زندہ رہے گا، اس بیٹی کی بھی اولاد ہوگی اور اس اولاد کا نام یعقوب ہوگا۔ ان آیات سے ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کے اکرام میں میزبان کو چاہیے کہ وہ خود کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے اس کے آگے رکھے، اس کو پیش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تلا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر رکھا۔ نوکروں کے ذریعے سے خالی میزبانی پر اکتفا نہ کرے، اگر دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی لے کر آتا ہے سامان تو اس سے لے کر اپنے ہاتھ سے مہمان کے آگے رکھ دیں کہ لیجئے، نوش فرما لیجئے یا آپ لے لیجئے، اس طرح کر کے ان کے آگے رکھیں۔ یہ بھی آداب میزبانی میں سے ہے۔ اسی طرح اپنے مہمان کی خبرگیری کا خیال رکھیں کہ وہ کھانا صحیح طرح کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، لیکن اس میں خیال ایسا رکھیں کہ غیر محسوس طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ ان کو محسوس ہو کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے فلما رأى أيديهم، ان کو محسوس ہو گیا، دیکھا کہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا، تو ان کو ایک توحش ہوا، ایک اجنبیت کا احساس ہوا، ڈر و خوف لاحق ہوا۔ ہشام ابن عبد الملک ایک خلیفہ ہے، اس کے زمانے میں ایک دفعہ محل کے اندر ایک غلام، ایک اعرابی شخص آیا اور کھانے میں شریک ہوا۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے دیکھا کہ غلام نے جو لقمہ اٹھایا ہے اور اس دیہاتی نے جو لقمہ اٹھایا اس لقمے میں ایک بال ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ تمہارے لقمے میں بال ہے، اس کو نکالو، نقصان نہ ہو۔ تو وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں ایسے شخص کے دسترخوان پر کھانا ہی نہیں کھاتا جو میرے لقمے کو دیکھتا ہے، اٹھ کے چلا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ میزبان مہمان کی خبرگیری غیر محسوس طریقے سے کرے، اس کو محسوس نہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ادب ہے کہ ساتھ شریک ہو۔ اور مہمان کے لیے بھی یہ ادب ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے آئی ہے جو اس کو طبعاً محبوب نہیں ہے
تو یہ نہ کہے کہ میں تو پرہیز کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں، میں نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ دل جوئی کے لیے لے لے، اللہ جا کہ کوئی اس کو ایسا عذر ہے، بیماری ہے، خدا نہ خاص کر میٹھا نہیں کھا سکتا، نمکین نہیں کھا سکتا یا بڑا گوشت نہیں لے سکتا، تو پھر وہ اس کو بتلا دے کہ میں اس لیے معذور ہوں، کوئی دوسری چیز لے لے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور لے لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں، وہ کھاتے ہی نہیں ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اور میزبان ساتھ شریک کو خود بھی ساتھ کھائے، اور ایسا نہ ہو کہ مہمان کے فارغ ہونے سے پہلے میزبان فارغ ہو جائے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اگر میزبان نے کم کھانا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کھاتا رہے، تاکہ مہمان جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھا لے۔ اور مہمان کے لیے بھی یہ ادب ہے کہ اس کے سامنے جو باؤل یا ڈونگا موجود ہے تو اس پہ جو موجود کھانا ہے سارا کا سارا نہ کھا لے، بلکہ کچھ اس پہ چھوڑ بھی دے، تاکہ میزبان کو یہ خیال رہے کہ انہوں نے اچھی طرح کھا لیا اور کچھ بچ بھی گیا۔ تو یہ سارے آداب اسلامی آداب ہیں، ہمیں ان کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، وہ بولی کہ ہائے افسوس کہ کیا میں بچہ جنوں گی اور میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے بوڑھے شوہر بیٹھے ہوئے، ہم بڑھاپے میں پہنچ گئے کہ ہم ابھی بچہ جنیں گے۔ یہ کوئی انکار کے لیے نہیں تھا، ایک تعجب کا اظہار تھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، فرشتے بولے کہ آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ کے معاملات پر، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں تو آپ لوگوں پر، آپ کے پورے خاندان پر بہت ہیں، بے شک اللہ قابل ستائش ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، جب حضرت ابراہیم سے خوف جاتا رہا، اب وہ سمجھ گئے کہ واقعی فرشتے ہیں، مجھے ان سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ خوشخبری بھی آ گئی، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ اصل یہ جھگڑنا صورتاً تھا، ورنہ وہ درخواست کر رہے تھے، بھئی وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، تم جا کے عذاب دو گے تو میرے بھتیجے کا کیا ہوگا، اس طرح گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ وہ اپنے بھتیجے لوط کے قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑ رہے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حضرت ابراہیم بڑے حلم والے تھے، اواہ بڑے رقیق القلب تھے، دل کے بڑے نرم تھے، منیب بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیجیے، اعراض کر لیجیے، بے شک آپ کے پروردگار کے عذاب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے جو رد نہیں کیا جائے گا، لٹایا نہیں جائے گا۔ یہ عذاب ایسا آ گیا ہے، اب یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اس قوم پر ضرور عذاب آئے گا۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ اگلی آیات میں اگلے درس کا ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بھی طرح عمل کی توفیق نصیب۔ نمبر 77، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ وہ جو تین فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اولاد کی بشارت لے کر، حقیقت میں تو وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس آیت میں اسی کا قصہ ہے کہ جب آپ پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم تو ان کی وجہ سے وہ غمگین ہوئے، وضاق بہم ذرعا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا، وقال اور انہوں نے کہا ھذا یوم عصیب، یہ ایک بڑا سخت اور مشکل دن ہے۔ چونکہ ان کی قوم بے حیائی کی مرتکب ہوتی تھی اور لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا کرتی تھی، جو خلاف فطرت ایک عمل ہے جس کو آج کل ہم جنس پرستی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس عمل میں قوم لوط مبتلا تھی۔ اور یہ جو فرشتے آئے تھے یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور ان کی انسانی شکل میں ہونے کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچانے بھی نہیں تھے کہ یہ فرشتے، بظاہر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ان کی جو اہلیہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو بتلایا کہ میرے شوہر کے گھر میں مہمان آئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل، تو ان کی قوم کے لوگوں کو وہ گناہ کی عادی تھی، موقع ملا اور وہ بھاگتے ہوئے آئے۔
اب ایک طرف تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ میرے میزبان ہیں اور میری قوم بدعمل ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کی بدعملی کی وجہ سے میرے مہمان رسوا ہو، تو مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی۔ اور دوسری طرف وہ اپنی قوم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ کمزور محسوس کر رہے تھے کہ ساری قوم میرے خلاف ہے، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ دن بڑا بھاری اور مشکل لگا، تو کہا کہ ھذا یوم عصیب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ ان کے پاس آئی ان کی قوم، ان کے پاس دوڑتے ہوئے، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئی، اور اس سے پہلے ہی وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ قوم لوط کے جو برے اعمال ہیں ان میں جیسے ایک تو یہ ہے کہ وہ خلاف فطرت اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ وہ داڑیاں بھی منڈواتے تھے۔ قوم لوط کے لوگ داڑیاں منڈواتے تھے، داڑیاں رکھتے نہیں، اس گناہ میں مبتلا تھے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس گناہ کا یعنی ان لوگوں کو اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہو رہا کہ اب کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ کس قوم سے ہماری مشابہت ہو رہی ہے؟ جس قوم پر کائنات کا سب سے سخت عذاب آیا، ابھی آگے آیتوں میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بولے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یا تو اپنی حقیقی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، اور ان کی شریعت میں انبیاء کی بیٹیوں کی کافروں سے شادی جائز تھی، اور ہماری شریعت کے آغاز میں بھی ایسا ہی تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کو دی تھی، اور انہوں نے طلاق بھی دی تھی، حالانکہ اس وقت ابو لہب اور اس کے بیٹے مسلمان نہیں تھے۔ تو شروع زمانہ اسلام میں بھی اس کی اجازت تھی، بعد میں ممانعت ہو گئی۔ آج جو ہے وہ کافر و مشرک سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یا تو ان کی اپنی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ان سے نکاح کر لو پاکیزہ طریقے سے، اصول شرع کے مطابق اپنی اس ضرورت کو پورا کرو، اور یہ پھر قوم کی جو بیٹیاں تھیں ان کی طرف اشارہ کیا، اور قوم کا نبی جو ہے وہ قوم کی بیٹیوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور ان کے مردوں کا بھی روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگرچہ قوم کی بیٹیاں تھیں لیکن مجازن وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ میری بات سمجھ لے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ وہ بولے اے لوط، تحقیق تو جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں تمہاری بیٹیوں کے بارے میں کوئی حاجت نہیں، ہمیں ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جس بدعملی کا شکار ہیں وہ تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں، اور بے شک تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ ہم تو تمہارے انہی مہمانوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ وہ بولے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں قوت حاصل ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہی پکڑ لیتا۔ اگرچہ اس موقع پر ان کو اللہ کی اس پناہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تھا، لیکن تنگ دلی کی وجہ سے ظاہری اسباب پر ان کی نگاہ چلی گئی، اور ان کا کاش میرا قبیلہ جتھا ہوتا کہ میں ان کی پناہ لے کر تمہارے مقابلے میں ان کو لے کر آتا، اور میں جو ہوں وہ اپنے مہمانوں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ جب فرشتوں نے ماجرا دیکھا اور ان کی بے چینی اور کرب اور تکلیف کا اندازہ ہوا تو اب وہ گویا ہوئے۔ انہوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے، یہ ہم تک تو کیا پہنچیں گے، یہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے،
لن یصلوا الیک، یہ آپ کی طرف ہرگز نہیں پہنچ سکتے. یعنی یہ قوم کے لوگ جو دوڑ کر آ رہے ہیں، یہ گھر کے اندر تھے، دروازہ بند تھا، قوم کے لوگ باہر تھے، تو فرشتوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم جو ہے وہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں ہیں، اور یہ ہم تک تو دور کی باتیں پہنچے، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ یہ لوگ جو دروازے توڑ کر اور دیواریں پھاند کر اندر آنا چاہتے ہیں، ان کو میں ذرا کوئی مزہ چکھاؤں. تو اللہ نے اجازت دے دی. اب جو وہ لوگ دروازے توڑ کر دیواریں پھاند کر اندر آئے تو جبریل امین نے اپنے پروں میں ایک پر کو کھولا اور ایک پر کو کھول کر ان کی طرف اشارہ کیا. سامنے جتنے لوگ تھے سب فوراً اندھے ہو گئے. جب وہ اندھے ہوئے تو وہ شور مچاتے ہوئے بھاگتے ہوئے دوبارہ باہر نکلے اور کہنے لگے بھائی یہ لوٹ کے مہمان تو جادو کر دیا، ہماری آنکھیں بھی خراب کر دی، ہم نابینا ہو. اس موقع پہ فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل جائیے گا، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی. یعنی وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، جب قوم کے لوگوں کو عذاب ہوگا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گی، اس کو تکلیف ہوگی. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس کو بھی وہی مصیبت پہنچنے والی ہے جو ان لوگوں کو مصیبت پہنچے. جو عذاب آپ کی قوم کو پہنچے گا وہ ان کو بھی پہنچے گا. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح ہے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام بہت اپنی قوم سے مایوس ہوئے تھے، چاہتے تھے جلدی عذاب آ جائے، صبح کیوں جلدی نہیں آتی. فرشتوں نے کہا کہ صبح قریب نہیں ہے، آپ ذرا انتظار کیجیے، بس صبح آنے ہی والی. اور صبح سے کچھ پہلے ان پر عذاب شروع ہوا. آج باقاعدہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، وہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں. آج سے کئی عشروں پہلے شیخ التفسیر حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمہ اللہ نے، یہ غالباً 62-63 کی بات ہے، 1962-63 کی بات، کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے علماء کے مجمع سے خطاب فرمایا اور کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ مستقبل کا جو چیلنج ہے وہ یہودیت یا نصرانیت ہے؟ یہ بات نہیں. آئندہ زمانے میں ہمارے لیے چیلنج جو ہے وہ مغربیت ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ نہ یہودی مذہب میں اس کی اجازت ہے نہ عیسائی مذہب میں اس کی اجازت ہے. دونوں کی آسمانی کتابیں اس فعل کی مخالفت کرتی ہیں، اس کو حرام بتلاتی ہیں، لیکن مغربیت سے مرعوب ہو کر اس کے آگے وہ اپنے ہاتھ پیر باندھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کے اس عمل کو تسلیم کر لیا. تو وہ کہتے ہیں نا قلندر ہرچے گویا دید گویا. تو مولانا شمس اللہ افغانی صاحب رحمہ اللہ نے اس زمانے میں یہ اندازہ کر لیا تھا کہ مغربیت ہی اصل چیلنج ہے. باوجود ہے کہ ان کے مذہب میں ایک چیز جائز نہیں، لیکن مغربیت اور اس کے ماحول سے متاثر ہو کر ان کے معاشرے میں یہ عمل آ چکا ہے اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہو چکا ہے. آج مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے. آج کا مسلمان بھی مغرب سے اتنا متاثر ہے کہ ہر چیز میں ان کی تقلید کر رہا ہے. حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اپنی کتاب قرآن کریم پر مکمل عمل کرتے تھے، شریعت کے احکامات کو مکمل طریقے سے فالو کرتے تھے. اس وقت ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. کیا سائنسدان اور کیا انجینئر اور کیا جو ہے وہ دشمن کی فوج کے لوگ، وہ بھی مسلمانوں ہی سے سب کچھ سیکھتے تھے. اور آج مسلمان جب اس قرآن سے دور ہوا تو یتیم اور مسکین بن گیا. آج ہر ایک کا محتاج بنا ہوا ہے، دوسروں کی تقلید کر رہا ہے. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایسی شریعت جس کو شریعت غراء بیضاء اور سمحا کہا گیا ہے، جو تا قیامت رہنے والی شریعت جس میں انسانوں کی نجات ہے، ہم نے اس کو پس پوچھ ڈال دیا تو آج ہم بے عزت ہو رہے ہیں. اگر آج مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں عزت نصیب ہو جائے اور ہمیں دوبارہ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ اس کو لوٹ کر اللہ کے احکام کی طرف آنا ہو، اپنے معاشرے میں شریعت کے احکام کو زندہ کرنا ہوگا، قرآن کریم پر ایمان لا کر سچے طریقے سے اس پر عمل کرنا ہوگا. اسی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے. باقی غیروں کے طریقے میں نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی نجات ہے. تو جس قوم نے یہ عمل کیا اس پر کیا عذاب آیا. آج جو لوگ اس قسم کے عمل کے اندر مبتلا ہیں وہ بھی ذرا
محتاط ہو جائیں اور غور کریں کہ کیا عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پس جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان کی اوپر والی بستیوں کو نیچے کر دیا اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ یہ جھاوا ہوتا ہے جس سے انسان پیر اور ہاتھوں کو صاف کرتا ہے، اس قسم کے پتھر تھے، منضود تہ بتہ تھے، بعض نے کہا کہ وہ مسلسل یکے بعد دیگرے آسمان سے برس رہے، مسوّر عند ربک، آپ کے پروردگار کے پاس سے علامت زدت، ان پر علامت لگی ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ہر پتھر پر اس قوم لوط کے فرد کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر آ کر اسی کو لگتا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جبریل امین نے اپنے پر کے کنارے سے قوم لوط کی بستیوں کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں جا کے اس کو اوندا کر کے نیچے پھینک، اور پھر اس کے بعد وہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس لیے جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے سوال کیا گیا تھا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کو کیا سزا دی جائے، تو کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر دھکا دے کے نیچے گرا دو، اوپر سے پتھر مارو۔ بعض نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو۔ سخت قسم کی سزائیں اس کے بارے میں منقول ہیں، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے ساتھ جائز طریقے کے علاوہ شہوت کو پورا کرنا، یہ بھی قوم لوط کا عمل ہے۔ آج یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھی مغربیت کے ماحول سے مسلمانوں میں بات آ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، نمازی ہے، اور مجھے کہنے لگا کہ میری اہلیہ وہ مجھے اس طریقے سے عمل کرنے کا کہتی ہے، میں کیا کروں؟ وہ بھی مسلمان، لڑکا بھی مسلمان، اسی کراچی کے رہائشی لوگ، یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ چیزیں کیسے ہماری خواتین میں سرایت کر رہی ہیں؟ صرف اور صرف مغربیت کے ماحول اور اس کی تباہ کاری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ جب تک ہم اس سے رجوع نہیں کریں گے گھروں میں سکون نہیں آئے گا، اور اس عمل کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جیسے ان لوگوں پہ لعنت ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی بستیاں کوئی ظالموں سے دور نہیں ہیں۔ ظالم سے مراد یہاں پر مشرکین اور کفار مکہ ہیں، اور قوم لوط کی بستیاں وہ ان کے شام کے راستے میں واقع تھیں، آتے جاتے اس کو دیکھتے تھے، کھنڈرات کو نظر آتے تھے، کھنڈرات پڑے ہوئے نشانات، لیکن پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اصل ان واقعات کا ذکر سے یہی مقصود ہے۔ اللہ ہم سب کی ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے، پاداش سے ہم سب کی حفاظت فرما، شامت اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جو ملک کے دشمن اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی ترقیات سے اس کو نواز۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی مکمل تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے، اے اللہ آپ سب کے ناموں سے واقف ہیں، سب کی حاجات سے واقف ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔